ہندوستان جیسے ملک میں جس میں مذہبی اقلیتیں بے شمار ہیں، وہاں ان اقلیتوں کے سلسلے میں اس موضوع کی بڑی اہمیت ہے۔ دوسرے ملکوں کے اندر شاید اتنی اہمیت نہ ہو۔ اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، علماء اس سلسلے کے اندر جو کچھ بیان کر رہے ہیں، جس طرح جد و جہد کی جا رہی ہے، وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور یہ پیغام دینے کے لیے جو موضوع جمعیت اہل حدیث نے بیان کیا ہے اور اس اجتماع کا رکھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قطع نظر دیانت اور مذاہب کے آپس میں میل ملاپ اور محبت، جو ہماری ایک قدیمی تاریخ ہے اور ہم اس ملک میں 1300-1400 سال سے رہ رہے ہیں، اس تاریخ کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے۔ دنیا کی قومیں اس تاریخ کو مٹانا چاہتی ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی اس قدیمی تاریخ کو زندہ کریں۔ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ کوئی ملک تو دوسری بات ہے، کوئی شہر، کوئی خاندان اور کوئی گھر اس وقت تک نہیں بچ سکتا خلفشات سے جب تک اس کے اندر امن و امان نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اپنے بچے اور اس کی ماں کو لا کر عند بیتہ المحرم اللہ کے گھر کے پاس چھوڑا تھا اور وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، اس وقت جو دعا کی تھی، رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے اللہ جو آپ نے مقدر فرمایا ہے، جہاں میں آج اپنے بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، آئندہ چل کر یہ بلد بنے گا، اس بلد کو امن والا بلد بنائیے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی بلد بغیر امن کے، امن و امان کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم اسی پیغام کو ہندوستان کے خاص طریقے پر جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ہم ہر انسان تک اس پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ اور میں مسلمانوں سے کہا کرتا ہوں، جمعیت علماء کے پلیٹ فارم پر میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں، ہمارا کوئی اختلاف کسی مسلمان کا اس موضوع میں نہیں ہو سکتا۔ ہم چاہے اپنے گھروں میں رہیں، اپنے شہروں میں رہیں، بازاروں میں اپنی دکانوں پر رہیں، یا اپنے کھیتوں کے اندر جنگلوں میں رہیں، ہمیں ہر ایک ہی انسان کے ساتھ اس کے دکھ اور سکھ میں شریک ہونے والا، امن کا پیغام دینے والا بننا چاہیے۔ اگر ہم نہیں بنیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مسئولیت ہمارے اوپر ہوگی۔ آج جس موضوع کے پیش نظر اس اجتماع کو بلایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجتماع اس وقت ہندوستان میں اور ساری دنیا کے اندر آپ جہاں چلے جائیں، جس ملک میں چلے جائیں، مسلمان ایک ایسے موضوع سے دوچار ہے جس کے اندر سب سے زیادہ ضرورت امن و امان، پیار و محبت اور دکھ اور اس میں شریک ہو، دکھ درد میں شریک ہونے کی چیز ہے۔ یہ موضوع بڑا پاکیزہ موضوع ہے۔ جن حضرات نے شریک ہو کر کے اس موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر پیش کیا ہے، وہ بڑا مبارک پیغام ہے۔ میں آپ حضرات سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں، دکھ اور سکھ میں شریک رہیں، آپ کو بلایا جائے نہ بلایا جائے، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی شادی ہوتی ہے کسی غیر مسلم کے یہاں، آپ کو جانا چاہیے، اپنے پیغام محبت کو عام کرنا چاہیے۔ ہم دنیا کی فرقہ پرستی کا مقابلہ اسی طریقے پر کر سکتے ہیں، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو کامیاب فرمائے اور اس کے پیغام کو عام سے عام تر فرمائے، تاکہ ہماری پرانی تاریخ زندہ رہ سکے، اور جو لوگ نفرت کا بازار دنیا کے اندر گرم کیے رہتے ہیں وہ
وہ خاسر رہیں، ناکام رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ